امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلایا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کس کی عبادت قبول کی ہے؟ غلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے کے اندر غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کی خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو، سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شاہد ہو چکا تھا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہاری خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف بہت زیادہ غصہ ہوا کیونکہ ایک غلام نے اسے بے دھڑک ہو کر جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، دیکھوں گا کہ محمد اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ نے اس غلام پر تشدد شروع کر دیا۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بہت مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا۔ آپ کے گلے کے اندر رسی ڈال کر مکہ کی پتھریلی گلیوں کے اندر آپ کو ڈیلی گھسیٹا جاتا۔ آپ کے پیچھے بچوں کو لگا دیا جاتا جو آپ پر پتھروں کی برسات کرتے، آپ کے کپڑے تروا دیتے اور گرم زمین کے اوپر ریت کے اوپر آپ لٹا دیتے اور پورا دن کوڑوں سے آپ کو مارا جاتا۔ امیہ نے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا اور اتنی انتہا کی کہ ایک دن آپ کو پوری رات بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود تماشا دیکھتا رہا، لیکن غلام کی زبان سے احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں بے پناہ اذیت سہنے والا صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے گا تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت ہی حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شان کے خلاف ہے، جس پر امیہ نے دنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاس ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاس ایک نہایت ہی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی۔ اس نے ساتھ ہی 40 روپے چاندی کی فرمائش کی، اسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا پیارے نبی کو سنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً ہی اسے قبول کر لیا اور یوں آپ صادق اور اولین مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی شہادت اسلام کا سب سے پہلا موزن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ دیا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف
دوڑتے تھے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کیا تو اس عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ اور مدینہ میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، تو حضرت بلال رک گئے۔ لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ ہوا۔ شان کے مارکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لیا، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کر دی۔ لوگوں کو عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے کو نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔